ماننا. اسی لیے اگر آپ نوٹ کیجئے تو ایک تو علامہ اقبال کو غائب کر دیا گیا ہمارے سلیبس سے اور کورس سے. علامہ اقبال جو شان بتاتے ہیں ایک مرد مومن کی، ایک مجاہد کی، ایک لیڈر کی، ایک قوم کی، ایک کیریکٹر بلڈنگ کی، اور جو عظیم الشان کیریکٹر کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. لک ایٹ دا کیریکٹر کہ مرد مومن ایک مرد مجاہد صرف اپنی نگاہ سے کسی کو دیکھے تو اس کا دل کانپنے لگتا تھا. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. یہ آج ہمارے حکمرانوں کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ تم آئی ایم ایف کے پیکیجز، قرض، امداد لینے کی جو بات کرتے ہو جس کے مقابلے میں اپنی قوم کی عزت اور آبرو کا سودا کرنا پڑتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ موت نصیب کر لو. تم موت قبول کر لو، کیونکہ زندگی گزارنے کے جو طریقے شاہینوں کے اور شیروں کے اور دلیروں کے ہوتے ہیں وہ بغیرتوں، بے شرموں اور کبوں اور گدوں کے نہیں ہوتے ہیں. یہ زندگی جو ہمارے حکمران گزارتے ہیں گدوں اور کبوں والی ہے. جو آپ نے خوبصورتی سے لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں ان کو ایکسپلین کیا، اور آپ نے بار بار کرپشن کی بات کی ہے، کرپشن کو ریموو کرنا، اور پورے سسٹم میں اس وقت کرپشن ہے، یہ آپ نے انٹروڈکشن میں پروگرام کے کہا. جب ہم کرپشن ریموو کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا آوے کا آوا بگڑا ہوا، ادھر تو وہ والی سچویشن ہے کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا، کون ریموو کرے گا؟ کرپشن کیسے ہوگی؟ دیکھیے بات وہ یہی ہے، پہلے حکمرانوں کی بات کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے جب جوڈیشری کی اور عدلیہ کی بات کی تھی تو جب عدل نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا کسی معاشرے میں، پھر اس کے بعد کرپشن بھی ہوتی ہے اور دہشت گردی بھی ہوتی ہے، بدامنی بھی ہوتی ہے. کیونکہ نہ ایک چور، راہزن، ڈاکو کو کوئی خوف ہوتا ہے قانون کا، اور نہ ہی حکمرانوں کو یہ خوف ہوتا ہے. کرپشن کا خاتمہ نیچے سے نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوگا کہ اب سائیکل والے کو یا سبزی والے کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیں کہ تم سبزی مہنگی کیوں بیچ رہے تھے. جو حکمران وقت ہے، جو صدر وقت ہے، جو وزیر اعظم وقت ہے، جو کہ وزراء ہیں، جو وہ لوگ صاحب اقتدار ہیں، یقین کیجئے سب سے پہلے احتساب ان کا ہونا ہے. ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے ہمارے اسلامک جوڈیشل اور جسٹس سسٹم میں کہ حکمرانوں کو خود ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ دولت کہاں سے لائے ہیں. حکمرانوں پر مقدمہ چلا کر ثابت نہیں کیا جاتا کہ ثابت کرو کہ یہ حکمران کرپٹ ہے یا نہیں. وہ بھی وہ مقدمے جو وہ خود ہی بعد میں وڈرا بعد میں خود وڈرا کرتے ہیں، این آر او کے ذریعے معاف کراتے ہیں اور پھر ناپاک دوبارہ قوم پہ حکومت کرتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ 2 چادریں کہاں سے لائیں تو یہ ایک طرح کا کرپشن کا الزام تھا کہ ہم سب پاس تو ایک چادر ہے، آپ پر 2 کیسے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ ثابت کیجئے کہ میں نے کرپشن کی ہے. انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے سے کہوں گا کہ صفائی پیش کرے اور بتائے کہ یہ چادر مجھے، اس نے اپنی چادر اس نے مجھے دے دی ہے تو میرے پاس 2 چادریں ہیں. تب لوگ راضی ہوئے. اور اکاؤنٹیبلٹی حکمرانوں کی اسی طرح ہوتی ہے. ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جو دولت ان کے پاس آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے. کسی مسلمان کو کسی کورٹ کچہری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے حکمرانوں کی کرپشن ثابت کرنے کے لیے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کرپشن جو حکمران ہمارے کرتے ہیں اس سے لاکھوں لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، ملک دیوالیہ ہوتا ہے، لوگوں کو دوائیں نہیں پہنچتی، تعلیم نہیں پہنچتا، ملک کے اندر تباہی بربادی ہوتی ہے، ملک کا دفاع کمزور ہوتا ہے. تو ایک عام قاتل جو ایک شخص اس شخص کو قتل کرتا ہے اس کو تو سزائے موت اس قانون کے تحت ہے. کرپشن پہ سزا کیوں نہیں ہے؟ یہ وقت آ گیا ہے کہ کرپشن کو سزائے موت ہونی چاہیے. اور یہاں پہ کرپشن پہ ریوارڈ ملا کرتے ہیں، یہاں کرپشن تو صدارتیں اور وزارتیں ملتی ہیں بالکل جو جتنا کرپٹ ہو. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ کرپشن مسٹ بی سینٹینس از اے پنشبل کیپٹل آفینس ہونا چاہیے، سینٹینس ٹو ڈیتھ ہونی چاہیے اس کو. اور جس طریقے سے ملک زمین میں فساد برپا کرنے والے کو، دہشت گردی کرنے والے کو، سوسائڈ بامبنگ کرنے والے کو قرآن نے شدید ترین سزا اس کے لیے مقرر کی ہے. بڑے سخت سزائیں ہیں، یعنی عام سزائے موت بھی نہیں ہے، اس کو تو دردناک عذاب دے کے موت دینے کا حکم ہے کہ جو پورے ملک میں فساد برپا کرتا ہے. کرپشن کی یہ فارم جو اس وقت ہمارے ملک میں مسلط ہو گئی ہے یہ بھی فساد فی الارض میں آتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو فساد برپا ہوتا ہے یہ عام چوری نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے تو بات ختم ہو جائے. لہذا اب اس کام کو کون کرتا ہے؟ اس کام کو ایک عوامی انقلاب کرتا ہے. اس کام کو آپ لیجسلیشن قانون کے ذریعے کرتے ہیں، ایک فوجی انقلاب کے ذریعے کرتے ہیں. دیٹ از ٹوٹلی امٹیریل. دیکھیے ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں چلی کی. چلی میں جو ان کا بادشاہ پینوشے تھا، بڑا ڈکٹیٹر ظالم تھا، لیکن اس نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری شکاگو سے بہت سارے چلی کے بڑے لکھے نوجوان بچے وہاں پڑھا کرتے تھے، ان کی آباد تھے امریکہ میں، ان کو واپس چلی بلایا کہ آپ آئیے اور اپنے ملک کو ٹھیک کیجیے آ کے. وہ سارے آ تو گئے. اس کے بعد انہوں نے شرط لگائی، اس نے کہا میں تم لوگوں کو زمینیں، جائیدادیں، جاگیریں سب کچھ دوں گا اپنے ملک میں، تمہیں خوش کر دوں گا، خوشحال کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ 5 سال تک ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اپنی دولت ملک سے باہر نہیں رکھ سکتے، اور اس ملک کو تم نے ٹھیک کرنا ہے. اور 5 سال کے بعد اگر تم نے ملک ٹھیک نہ کیا تو میں تم سب کو بچوں سمیت سزائے موت دے دوں گا. ان ساروں کو اس نے مجبور کیا کہ ان کے سٹیک ملک کے اندر ہوں. جب ملک میں سٹیک ہوں گے، جب دولت ملک میں ہے، بچے ملک میں ہیں، ملک سے باہر جا نہیں سکتے، جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، پھر کون خیانت کرے گا؟ ہمارے حکمرانوں کے اپنے سٹیکس ملک کے باہر ہیں، ساری ان کی امپورٹنٹ کام ہیں وہ ملک کے باہر ہوتے ہیں. ہونا اب یہ چاہیے
کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ہم کہیں گے کہ دوبارہ الیکشن کرائے، یہ تو حکومت ہے ہی نہیں کوئی، دیر از نو گورنمنٹ ان پاکستان، یہ تو ملک کی عزت آبرو کو بیچ چکی ہے اور تباہ و برباد کر دے گی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی جنگ ملک پہ مسلط نہ ہو. دو اطراف سے جنگیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اگر اس حکومت کے ہوتے ہوئے جنگ مسلط ہوئی تو یہ جنگ سے پہلے ہی کمپرومائز کر کے کولیپس کر جائیں گے. لہذا جنگ یہ تو ہماری حکومت کا پرسپیکٹو ہو گیا، ہماری اپنی سائڈ ہوگی نا، انٹرنل سائڈ ہوگی. ایک ایکسٹرنل سائڈ بھی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو تاثر لیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی جو ایک اٹیمپٹ کی جا رہی ہے. پہلے ہم اس پہ آتے ہیں کہ اب بنیادی طور پہ آئندہ جو بھی حکمران ہو، صرف اب 2-3 قانون بنا دی، چاہے آپ ڈکٹیٹرشپ رکھیے یا ڈیموکریسی رکھیے، اس ڈیموکریسی کو بھی پابند کر دیے چند شرائط میں. پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی شخص پاکستان کا نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا اگر وہ کرپٹ ہے یا اس کی دولت ملک سے باہر رکھی ہوئی ہے یا اس کے بچے ملک سے باہر پڑھ رہے ہیں. جب تک کہ اس کی تمام جائیداد ملک کے اندر نہ ہو، جب تک کہ وہ یہ واضح نہ کر دے کہ جس طرح لائف سٹائل میرا ہے، میری آمدنی اس کے مطابق ہے، اس وقت تک اس کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ ہو. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا یہ جو شرائط ہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کی، اگر صرف ان شرائط کو ہی آپ پورا کر دیں. نہیں، اس میں سے سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے کہ بی اے پاس ہونا چاہیے، صرف بی اے پاس ہو. لیکن جو شرائط ہے خود ہی بنایا ہوا ہے نا، جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں نا، تو جو شرائط رکھی ہوئی ہیں ایک ممبر آف نیشنل اسمبلی کے لیے، ایک صدر بننے کے لیے، ایک وزیر بننے کے لیے، آپ ان شرائط کو پورا کر دیجئے ایز پر لا. کوئی شخص جو آج آپ کو نیشنل اسمبلی میں نظر آ رہا ہے، شاید ہی کوئی ہوگا جو نیشنل اسمبلی تک پہنچ سکے. اس کے بعد آپ کو رول آف لا چاہیے. رول آف لا صرف چیف جسٹس کو دوبارہ اپوائنٹ کر دینے سے نہیں قائم ہوگا. جیسے ہم نے عرض کیا کہ ملک میں نہ دہشت گردی کے خلاف کوئی سزا ہوتی ہے، نہ کرپشن کے خلاف کوئی سزا ہوتی ہے. ان حکمرانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم ایک بڑا خونریز انقلاب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آئے گا اور سب سے زیادہ گردنیں جو کٹیں گی ان حکمرانوں کی کٹیں گی جو اس وقت اس پوری قوم کی پشت میں خنجر مار رہے ہیں. صحیح، یہ تو تھوڑا سا آگے کی بات ہوگی. اگر میں ابھی موجودہ صورتحال پہ آؤں اور اسپیشلی جو یہ کشیدگی ایک بڑھتی چلی جا رہی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس حوالے سے اگر بات کروں، جو بار بار وہاں سے ایک کنفیوزڈ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس آتی ہے. پہلے بیان آتا ہے کہ ملٹری ایکشن از ناٹ انڈر کنسیڈریشن، پھر اسٹیٹمنٹ ان کے فورن منسٹر کی آتی ہے جی کہ اٹ از انڈر کنسیڈریشن، اور اگر ہمیں کوئی ٹارگٹ ملتا ہے تو ہم فورن سے اٹیک کر دیں گے. پاکستان جو ہے وہ اب کوئی ریئیکٹ کرے، کوئی کچھ کر کے دکھائے. بیسیکلی پاکستان کیا کرے یہ بتایا نہیں جاتا. یہ بھی ایک ان کا بڑا پسندیدہ جملہ ہو گیا جی کہ پاکستان ایکٹ کرے. امریکہ پہلے ڈو مور کہتا تھا، انہوں نے کہا اب ہم بھی یہ پریشر جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیں. اس کو کیسے فیس کریں ہم لوگ، کیسے ہینڈل کریں یہ جو فوبیا ہے بھارت کا ہر چیز کو پاکستان پہ دھر دینے کا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اپنے دشمن کو پہچانیے. 1998 میں جب انڈیا نے پہلے نیوکلیر ایکسپلوژنز کیے تھے تو آپ اس وقت ان کی لینگویج، ان کا ٹون، ان کا ڈیمینر، ان کی زبان دیکھیے کہ اب تو اس پورے خطے پہ ہماری حکومت ہوگی اور پاکستان کو ڈر کے رہنا چاہیے اور دب کے رہنا چاہیے اور ہم پاکستان کے ساتھ یہ کر دیں گے. ہمارا دشمن بنیادی طور پر گھٹیا ہے اور گھٹیا کو جب اختیار اور طاقت ملتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہ وہ عرض کیا نا کہ اختیار، طاقت، دولت ملنے سے لوگ بدلتے نہیں ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں. جیسے ہی ان کے پاس طاقت آئی انہوں نے اپنا اظہار کر دیا. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو ٹھنڈ پڑ گئی اس طرف، ان کو سکون ہو گیا بالکل. ان کو ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتا کے رکھا جائے کہ دیکھو ہم 1000 سال تم پر حکومت کر چکے ہیں، مزید 2-4 ہزار سال حکومت کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اگر مہذب اور شرافت سے رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ، آنریبل کو ایگزسٹنس رکھیے. مشرقی پاکستان آپ نے توڑا تھا، ہماری اپنا انٹرنیشنل بارڈرز کے اکراس آپ نے فوجیں داخل کی تھیں. آپ کو کس نے کہا تھا کہ مکتی بانی کے دہشت گردوں کو سپورٹ کیجیے اور پاکستان توڑیے؟ لہذا اب آپ کسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم سے شکایت کریں کہ اگر ہم ایسٹ پاکستان کا قرض چکائیں. ان کے ساتھ سختی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ سختی سے اور ڈگنیفائڈ انداز میں بات کریں گے تو یہ دب کے رہیں گے. ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت انڈینز کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں حکومت کوئی نہیں ہے. ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ حکومت میں، قوم میں، فوج میں ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے اور میڈیا جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے. کیونکہ ایک طرف میڈیا کے انٹرسٹ ہیں حکومت کے ساتھ، کیونکہ حکومت ایڈز بھی دیتی ہے، بڑے بڑے بزنس انٹرسٹ ہیں اس کے ساتھ. دوسری طرف قوم کے جذبات ہیں. اب میڈیا کنفیوزڈ ہے، میڈیا کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی فوکس نہیں ہے اس وقت. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پوری قوم کنفیوز ہوتی جا رہی ہے. کنفیوزڈ قوم پر دشمن دباؤ ڈالے گا. قوم اس دباؤ کو روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قوم متحد ہو کے ایک یونیفائڈ پالیسی پہ دشمن کو ایک واضح جواب دے. ہماری فضائیہ نے صرف چند پروازیں کی ہیں ملک میں اس وقت اور پوری قوم کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا ہے، پوری قوم کو حوصلہ ہو گیا اور انڈینز کو ایسا میسج ملا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اب ہم نے اگر اٹیمپٹ کی تو کم از کم. صورتحال کو کہاں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ جنگ آپ کو لگتا ہے کہ ہونے کا کوئی چانس؟ جنگ اس وقت ہوگی، جی ہے، جنگ اس وقت ہوگی کہ اگر ہم کمزوری کا مظاہرہ کریں.